السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد واصف۔ میرے یوٹیوب چینل قرآن سے محبت پر آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آج میں پھر سے حاضر ہوا ہوں نورانی قاعدے کے ایک نئے سبق کے ساتھ، اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ حرفوں کو جوڑ کر الفاظ کیسے بناتے ہیں، یعنی حرف ساکن کا قاعدہ و اجرا۔ آؤ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق جزم کا بیان ہے، سکون یا جزم کا بیان۔ سکون اور جزم اسے کہتے ہیں، یہ جو یہ جزم ہے، یہاں آپ تختی میں دیکھ رہے ہیں، سکون کو جزم بھی کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ ساکن حرف کو اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ یہاں پر جس حرف کو کے اوپر جزم آئے گا اس حرف کو اس سے پہلے حرف کے ساتھ ملا دیں گے، جیسے حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، سا زبر حس، سا زیر حس، یہ اس طرح ملائیں گے۔ تو آپ اس کی خوب اچھی طرح سے نیچے تک مشق کریں، یہاں تک جیسے یہ میں نے ابھی پڑھ کے بتایا ہے، حمزہ تا زبر ات، یعنی تا کو ملائیں گے حمزہ کے ساتھ ات۔ اسی طرح اس کا نیچے جو مشق دی گئی ہے میں اسے آپ کو پڑھ کر کے دکھاتا ہوں۔ حمزہ کاف زبر اک، را میم زیر رم، اب ان دونوں کو ملا کر کے بنیں گے اک رم، اک رم، اک رم، نون فا زبر نف، عین لام زبر عل، نف عل، نف عل، نف عل، حمزہ ح زبر اح، سین نون زیر سن، احسن، عین سین زبر عس، عین سین زبر عس، عس عس، حمزہ کاف زبر اک، با زبر با، اکب، را پیش رو، اکبر۔ تو ہم اسے پڑھیں گے اکرم، نفعل، احسن، عسعس، اکبر۔ اجرا کرتے ہیں۔ حمزہ کاف زبر اک، کاف کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ ساکن حرف کو اس سے پہلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ را میم زیر رم، میم کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ ساکن حرف کو اس سے پہلے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ نون فا زبر نف، فا کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ ساکن حرف کو اس سے پہلے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ عین لام زبر عل، لام کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ ساکن حرف کو اس سے پہلے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ حمزہ ح زبر اح، ح کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ ساکن حرف کو اس سے پہلے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ سین نون زیر سن، نون کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ ساکن حرف کو اس سے پہلے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ عین سین زبر عس،
سین کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، ساکن حرف کو اس سے پہلے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ عین سین زبر عس، سین کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، ساکن حرف کو اس سے پہلے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ حمزہ کاف زبر اک، کاف کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، ساکن حرف کو اس سے پہلے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ با زبر با، با کے اوپر زبر ہے، زبر والے حرف کو جلدی پڑھیں، ذرا بھی نہ کھینچیں، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے۔ را پیش رو، را کے اوپر پیش ہے، پیش والے حرف کو جلدی پڑھیں، ذرا بھی نہ کھینچیں، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں، جیسے را پیش رو۔ یہ ہماری مشق ہوگی، اس طرح اس کی اجرا ہوگا۔ بہرحال ایک بار میرے ساتھ ریپیٹ کریں۔ اکرم نفعل احسن عس اکبر، اکرم نفعل احسن عس اکبر۔ جی ہاں، آپ نے پڑھا پیچھے کہ جس حرف کے اوپر جزم ہوتا ہے اس کو ساکن کہتے ہیں، ساکن حرف کو اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں لکھا ہوا ہے حمزہ ساکنہ کا بیان۔ حمزہ ساکنہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ حمزہ کے اوپر جزم اگر آئے گا تو حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ حمزہ کبھی الف کی شکل میں، کبھی واو کی شکل میں اور کبھی یا کی شکل میں ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں لکھا الف ہے اور الف کے اوپر جزم آیا ہوا ہے، تو اس الف کو کنورٹ کر دیں گے، اس کے اوپر پھر حمزہ بھی لکھا ہوا ہے، تو یہ الف نہیں پڑھا جائے گا بلکہ حمزہ ہی پڑھا جائے گا۔ اسی طرح یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ واو لکھا ہوا ہے اور واو کے اوپر حمزہ بھی لکھا ہوا ہے، تو اب یہاں واو کٹ جائے گا اور حمزہ پڑھا جائے گا۔ اسی طرح یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ یا ہے، یا کے اوپر حمزہ لکھا ہوا ہے تو یا ہٹ جائے گی اور حمزہ پڑھا جائے گا۔ کس طرح آپ نے پڑھا کہ حمزہ ساکنہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، تو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، دوسرا حمزہ کبھی الف کی شکل میں، کبھی واو کی شکل میں اور کبھی یا کی شکل میں ہوتا ہے، تو آپ نے جھٹکے سے پڑھنا ہے، جو میں ابھی پڑھ کر کے بتلاؤں گا، اور یہ پہچان کرنی ہے کہ حمزہ تین شکل میں بھی آتا ہے، کبھی واو کی شکل میں، کبھی یا کی شکل میں اور کبھی الف کی شکل میں حمزہ آتا ہے۔ تو یہاں آپ پڑھ رہے ہیں حمزہ الف کی شکل میں۔ با حمزہ زبر با، یا حمزہ زبر یا حمزہ پیش یو، تا حمزہ پیش تو، با حمزہ زیر بی۔ تو یہ حمزہ کو پڑھنے کا طریقہ ہے۔ چلو یہاں ایک لائن اور پڑھتے ہیں۔ شین حمزہ زبر شا، نون پیش نو، شا نو، نون حمزہ زبر نا، تا زیر تی، نا تی، کاف حمزہ زبر کا، سین زبر سا، کا سا، ضاد حمزہ زبر ضو، نون زیر نی، ضو نی، یا حمزہ زبر یا، با زبر با، یا با۔ اجرا کر کے دیکھتے ہیں۔ با حمزہ زبر با، حمزہ کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو اس سے پہلے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، حمزہ ساکنہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ یا حمزہ زبر یا، حمزہ کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، ساکن حرف کو اس سے پہلے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، حمزہ ساکنہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ اس کا اجرا ہو گیا۔ اب ابھی جو نیچے کا سبق ہے اسے آپ ایک مرتبہ میرے ساتھ دہرا لیں۔ شأن نأتی کأس ظن یأبى مؤمن یؤتی یؤمن یؤخذ یؤتیکم جئت بئس
شئت ذئب بئر نؤثر جئتهم شأنهم تأکل یأمر یأتیہم. ان کی ہجے کرنے کا اس طریقہ یہ ہے: میم حمزہ پیش مو، میم زیر می، مو می، نون پیش نو، مؤمنو، یا حمزہ پیش یو، تا زیر تی، یو تی. اسی طرح آپ سارے پوری تختی کی ہجے کریں گے. تو آج کے ہمارے دو سبق ماشاءاللہ پورے ہوئے. ہم نے حمزہ ساکنہ کو بھی پڑھا ہے اور حرف ساکن کو بھی پڑھا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ حرف ساکن جس حرف کے اوپر جزم ہوتا ہے اسے ساکن کہتے ہیں، اور ساکن حرف کو اس سے پہلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. صرف اتنا ہی سمجھنا ہے. اسی طرح حمزہ ساکنہ کے اوپر حمزہ ساکنہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. حمزہ ساکنہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسے نہیں پڑھیں گے با حمزہ زبر با، ایسے نہیں پڑھیں گے، بلکہ با حمزہ زبر با، اسی کا نام جھٹکا ہے. تو ہم نے حمزہ ساکنہ کو بھی پڑھا کہ حمزہ ساکنہ کو جھٹکے سے پڑھیں گے. کسی حرف کے اوپر اگر جزم ہے تو اس کو اس سے پہلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. اور جزم کسے کہتے ہیں؟ آپ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ کے اوپر یہ جو چھوٹا سا جو نشان بنا ہوا ہے دال کی شکل کا، اسے حمزہ کہتے ہیں، جزم کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.